بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ آل عمران کا 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے. وہی جہاد کا اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمنوں کے ساتھ مقابلہ معاملہ ہوا ان کا تذکرہ چل رہا ہے. غزوہ احد کا اور بدر کا بڑے تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہونے کے بعد ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان کے اندر دو واقعات کی طرف یعنی ان کی معلومات اللہ رب العالمین نے دی ہے. ایک یہ کہ غزوہ احد کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بڑی تکلیفیں پہنچیں. غزوہ احد کے سمجھو کہ 3 مرحلے ہوئے. ایک مرحلے میں اسلام کو فتح ملی ایک ہی غزوے کے اندر. تقریباً 20 کافر مشرک قریش مکہ مارے گئے اور اس کے بعد پھر مسلمان تتر بتر ہو گئے. اس کے بعد پھر وہ جو اوپر درہ تھا پہاڑ کی چوٹی وہاں مشرک آ گئے تو پھر مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. یہ دوسرا مرحلہ. پہلے مرحلے میں مشرکین بھاگ گئے. دوسرے مرحلہ پھر ایسا آیا کہ مسلمانوں پر بڑی آزمائش آئی. 70 بزرگ ہمارے شہید ہو گئے. حضرت امیر حمزہ جیسے بزرگ بھی یہیں شہید ہوئے تھے. اور بڑے عجیب واقعات یہاں آئے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم ہوا. نبی پاک کے دانت مبارک شہید ہوئے. اللہ کے نبی کے سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا. چہرہ زخمی ہو گیا تھا. تو مشرکوں نے یہ باتیں مشہور کر دیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. مسلمانوں کے حوصلے بڑے پست ہو گئے. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا کہ بھائی آپ اللہ کے لیے لڑتے ہو یا نبی پاک کے لیے لڑتے ہو؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑنا ہے وہ اگر فوت ہو جائیں شہید ہو جائیں تو کیا تم بھی اسلام کو چھوڑ دو گے؟ آپ کو تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے جو کچھ کرنا ہے. خیر اللہ تعالیٰ کی قدرت. ہمارا ایک بھی بندہ مسلمان مشرکوں کے پاس قیدی نہیں ہوا. مال غنیمت ان کو نہیں ملا. اگرچہ اتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا لیکن ان کے دلوں میں بھی خوف تھا اور وہ واپس چلے گئے. ابو سفیان کا قافلہ جب مکے سے باہر چلے گئے تو حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے. اس کے قریب پہنچ کر کے اور انہوں نے ابو سفیان نے سوچا یار یہ کیا کیا. ابھی ہمیں موقع اچھا تھا. مسلمان اتنے مارے بھی ہیں تو کم از کم دوبارہ جاتے ہیں واپس. بغیر ہاتھ خالی واپس جانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر جاؤ مدینہ جا کر کے جو بچے کچے مسلمان ہیں ان کو بھی ختم کر دو. نبی پاک کو بھی ختم کر دو اور مدینے کو ملیا میٹ کر دو. ابھی اگر ہم واپس جو جائیں گے مکے تو وہاں کے لوگ پوچھیں گے قیدی کتنے لائے ہو؟ ہم بولیں گے ایک بھی نہیں. غنیمت کا مال کتنا لائے ہو؟ مسلمانوں سے لوٹا ہوا مال کتنا لائے ہو؟ کچھ بھی نہیں. تو ہمیں کچھ ملا تو نہیں. اس وجہ سے پھر دوبارہ جاتے ہیں.
ابھی مسلمان اتنے شہید ہوئے، اتنے زخمی ہوئے، خود نبی پاک زخمی ہیں، خون بہہ رہا ہے، اور اس عالم کے اندر پتہ لگا کہ مشرکین مکہ دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں۔ پیغمبر کریم نے اعلان کیا چلو مقابلہ کریں گے، اور اسی ٹائم پر سارے مسلمان نکل پڑے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے حکم دیا سب نکل پڑے۔ خون بہہ رہا تھا، وہ زخم تھے، کوئی دوا علاج نہیں کیا، لیکن نبی پاک کا حکم آیا تو سارے نکل پڑے۔ اور جیسے ہی مسلمان نکلے باہر تو مشرکوں کو پتہ لگا کہ ارے یہ دوبارہ آ رہے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ پھر ان کے دلوں میں ایسا رعب بیٹھا کہ وہ بھاگے اور وہاں پر اعلان کیا کہ ابھی نہیں، اگلے سال ہمارا وعدہ ہے کہ تمہارے مقابلے کے لیے دوبارہ آئیں گے۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا کہ آپ تکلیف کے باوجود جب نبی پاک کے حکم پر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں کیسے رعب ڈالا اور وہ بھاگ گئے۔ پھر جب اگلا سال ہوا، پھر ابو سفیان والوں نے، مکے کے مشرکوں نے، قریش نے بڑی شرارت کر کے اور بڑی تیاری کی کہ ابھی دوبارہ جانا ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، لیکن ڈر بھی رہے تھے کیونکہ ان کے بھی تو بدر کے اندر اچھی خاصی پٹائی ہو چکی تھی نا۔ تو 2000 بندوں کا لشکر لے کر کے ابو سفیان یعنی اگلے سال پھر نکلے۔ سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد کا معاملہ ہوا، پھر سن 4 ہجری کے اندر یہ آ رہے تھے۔ ابھی جیسے ہی 2000 بندے، 2000 کوئی کم نہیں ہے، بڑا لشکر ہے، اور 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر دور جانا ہے۔ ان کے ہر ٹائم کے کھانے پینے کا انتظام، سواریوں کا انتظام، ہتھیاروں کا انتظام، اور خطرے میں جانا، تلواروں کے تیروں کے بیچ میں جانا، لیکن مشرک ہیں، اپنے شرک پر کٹر ہیں، پکے ہیں۔ نکلے مدینے سے، مکے سے باہر آ کر کے، اور انہوں نے چاہا کہ ہم پروپیگنڈا کر کے اور مسلمانوں پر رعب ڈالیں کہ ہمارا بڑا لشکر ہے، اس وجہ سے ہتھیار ڈال دو اور ہمارے غلام بن جاؤ۔ اسی کے لیے انہوں نے ایک بندے کو پیغام دیا کہ آپ جا کر کے اور مدینے والوں کو بول دو کہ بڑا لشکر، ہزاروں کی تعداد میں لشکر آ رہا ہے۔ تو اس نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے بولا کہ بھائی میں ان مسلمانوں کی طاقت کو جانتا ہوں، ان کو پتہ نہیں غیب سے کہاں سے مدد آتی ہے، کوئی جنات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ خود بھی مسلمان نہیں تھا۔ میرا مشورہ ہے نہیں جاؤ، اگر گئے تو پھر مارے جاؤ گے، تمہاری خیر نہیں ہے۔ جب وہ بندہ مسلمان بھی نہیں تھا، اس نے جب ایسی باتیں کی تو پھر ڈر گئے کیا کریں۔ پھر ایک اور قبیلہ بنو عبد القیس، وہ مدینے کی طرف جا رہا تھا، ان کو کچھ رشوتیں دے کر کے، لالچیں دے کر کے، منت و سماجت کر کے، اور ان کو بولا کہ جا کر کے مدینے والوں کو رعب دلاؤ، خوف دلاؤ کہ بڑا لشکر آ رہا ہے۔ تو وہ جیسے ہی آیا بنو عبد القیس کا لشکر، آ کر کے انہوں نے مدینے میں بات کی، یار ابو سفیان کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اس وجہ سے ان کا مقابلہ کرنا مدینے والوں کے بس کی بات نہیں ہے، پیغمبر کریم کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب ان کو مسلمانوں کو، مدینے والوں کو پتہ لگا تو وہ پھر اور جذبے میں آ گیا۔ شہادت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم مارے جائیں اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے؟ اللہ کے دین کے خاطر زخم لگے اور کیا چاہیے؟ اسی جذبے کے ساتھ یہ مسلمان بھی نکل پڑے۔ جیسے نکلے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے باہر میدان کے لیے، لیکن وہ نہیں آئے۔ پیغمبر کریم والے تین دن تک راستے کے اندر انتظار کرتے رہے، آئیں لیکن وہ نہیں آئے۔ ان چیزوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مان لیا باوجود اس کے کہ ان کو بڑے زخم پہنچے ہوئے تھے، تکلیفیں تھیں۔ للذین احسنوا منہم، جن لوگوں نے بھی اللہ کے لیے احسان اور اچھائی کی، واتقوا، اور ڈرتے رہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہوگا۔ جنہوں نے احسان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، نبی پاک کا، اللہ کے رسول کا اور اللہ کا حکم مانا، ان کے لیے اجر عظیم ہوگا۔
الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، یہ وہی ہیں اجر کے حقدار جن کو لوگوں نے بولا کہ بڑے مشرک تمہارے لیے اکٹھے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے، فخشوہم، ان سے ڈرو، مقابلہ نہیں کرو، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ مشرکوں نے بولا اور بیچ والے لوگوں نے بولا کہ دشمن بڑی طاقت سے آ رہا ہے، اس وجہ سے ان کا مقابلہ نہ کرو، ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ اللہ والوں کو کون ڈرا سکتا ہے، ہم تو اللہ کے دین کے لڑ رہے ہیں، وہ ہوتے کون ہمارا مقابلہ کریں گے۔ بڑی مضبوطی کے ساتھ آنے لگے کہ ہم لڑیں گے، اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہم اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی مدد سے لڑیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نسخہ ایسا ہے کہ جو بندہ جہاں کہیں کسی بھی پریشانی میں پڑے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو بھی یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حسبی اللہ ونعم الوکیل، دونوں کی اجازت ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ یعنی اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے۔ امی عائشہ کے اوپر جب تہمت لگی تھی تو بھی یہی پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ ویسے دعاؤں کے اندر ویسے چلتے پھرتے کاروبار کا پریشانی ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کوئی لڑائی کا مسئلہ ہو، کہیں بھی آپ یہ پڑھا کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو اس زمانے میں کافروں نے یہ شرارت کی کہ پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے، مسلمانوں کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے جھوٹ پھیلایا، اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ کافروں کا ہمیشہ یہ شیوا رہا ہے کہ حقیقت کو چھپا کر کے اور جھوٹ پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ جب یہاں ہمارے سندھ ہند کے اندر پاکستان کے نہیں بننا تھا تو انگریز کی یہاں حکومت تھی، تو انگریز بھی ہمیشہ یہی شرارت کرتا تھا، اس طریقے سے پروپیگنڈا کرتا، نفرت پھیلاتا کہ لوگ بھی کہتے کہ واقعی یہ غلط کام ہے۔ مثال کے طور پر کسی گھر سے چوری کرنی ہے، کسی گھر سے چوری کرنی ہے، ابھی ان کے گھر کا کتا ایسا ہوشیار ہے کہ رات کے ٹائم پر اب کوئی بھی بندہ اگر قریب آتا ہے تو وہ بھونکتا ہے، اس کے بھونکنے کی وجہ سے گھر والے جاگ جاتے ہیں، پھر کسی کے اندر جرأت نہیں ہوتی کہ قریب آ سکے۔ یا دن کو بھی کوئی اجنبی بندہ نظر آتا گھر کے قریب تو وہ کتا بھونکتا، ان کو بھگاتا۔ تو وہ کیا کرتے کہ اسی کتے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، یہ باولا ہو گیا ہے، یہ کتا پاگل ہو گیا ہے۔ پھر ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ آ جاتا، وہ کتا باولا ہے، پاگل ہے، ہر ایک کو کاٹتا ہے۔ کسی اور کتے نے کسی کے اوپر حملہ کر دیا تو بھی اسی کتے کے لیے مشہور کریں گے کہ اسی نے کاٹا ہے، یہ پاگل ہے، اور پاگل کتے کا کٹا جو ہوتا ہے وہ ضرور پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ دیہات کے اندر اس طرح کے لوگ بولتے ہیں، جو پاگل کتا اگر کسی کو کاٹ دے، اللہ رحم کرے، تو وہ بندہ کبھی نہ کبھی جا کر کے پاگل ہو جاتا ہے۔ بندہ جس کو کاٹا ہے وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی کاٹتا ہے، اگر اسی نے بندے نے بھی کسی کو کاٹ دیا تو وہ پھر پاگل ہو جاتا ہے، واللہ اعلم۔ تو اسی طریقے سے جب سب لوگوں کے زبان پر آ گیا نا کہ یہ باولا ہے، پاگل ہے، تو پھر محلے کے لوگ ہی بولتے ہیں اس کتے کو مار دیں، اچھا ہے، پھر وہ خود ہی آ کر کے ماریں تو بھی ٹھیک ہے، یہ خود پروپیگنڈا کرنے والے اس کو مار دیں تو بھی سارے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہو گیا۔ تو یہ مشرکین مکہ کی یہی سازش ہوتی تھی۔ اور آج کے زمانے میں بھی سب سے زیادہ اسلام کے خیر خواہ مولوی ہیں، دیندار طبقہ ہے، ملک کا خیر خواہ مولوی اور دیندار طبقہ ہے، اور ہر وقت وہی کافر ان مولویوں کے خلاف، دینداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، حکومت ساری ہمیشہ وہ کر رہے ہیں اور لوٹا انہوں نے، اور کیس ثابت کرو، کوئی ایک جرم کوئی ثابت کرو وہ بھی نہیں ہے، لیکن نہیں، پھر بھی مولوی صحیح نہیں ہے۔ جو چور جتنے پکڑے جاتے ہیں وہ داڑھی منڈے ہیں، لیکن دہشت گرد مولوی ہیں۔
اور جتنے ڈاکو پکڑے جاتے ہیں وہ سارے داڑھی منڈے. سندھ کے اندر ڈاکو دیکھو، یہ دہشت گرد جتنے حملے ہو رہے ہیں وہ دیکھو، یہ بلوچ اور ایم کی جو لڑائیاں چلیں، کتنے ہزاروں لوگ مارے گئے بیچارے. پٹھان اور ان کی لڑائیاں چلی ایم کی، وہ سب چیزوں کے اندر یعنی دہشت گردی کرنے والے دوسرے، لیکن الزام مولویوں کے اوپر، داڑھی والوں کے اوپر، تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت آ جائے. جب نفرت آ گئی نا تو پھر ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، لڑیں گے، ماریں گے، بم بھی پھینکیں گے تو کوئی برا نہیں ہوگا. تو یہ کافروں کی ہمیشہ سازش ہوتی ہے. پھر بے عقل لوگ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. انہوں نے جب یہ پڑھا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، تو یہ اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے ایسے انداز سے واپس آئے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رضا کے پیچھے تھے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں. انما ذالکم الشیطان، یقیناً یہ شیطانی کام ہے. یخوف اولیاءہ، کہ وہ اللہ والوں کو خوف دلاتا ہے. فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، ان سے اب نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اگر تمہارے دل میں ایمان ہے. دنیا کے اعتبار سے کتنا بھی لوگ تمہیں ڈرائیں، بھائی اسرائیل کے خلاف نہ بولو، اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ نہ کرو، اسرائیل ناراض ہو جائے گا، لعنت کرو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، شیطان کی پروپیگنڈا میں نہ آؤ. اب اللہ کا خوف رکھو، ایمان رکھو. اگر دل میں ایمان ہے، اللہ کے حکم کو مانو، یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اگر غیر اللہ کا خوف ہے، ان ظالم حکمرانوں نے خدا امریکہ کو اور اسرائیل کو سمجھا ہوا ہے، ایمان سے خالی ہیں، تو اللہ رب العالمین کے پکڑ سے یہ ظالم بچ نہیں سکتے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور جو لوگ کفر کی طرف دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دے سکتے. جو لوگ کفر کی طرف بھاگتے ہیں، ایمان کے مقابلے میں امریکہ کی طرف، اسرائیل کی طرف بھاگتے ہیں، انصاف کے مقابلے میں ظلم کی طرف بھاگتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں جہالت کی طرف بھاگتے ہیں، غیر اللہ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، آپ ان سے نہ ڈریں، کوئی کچھ نقصان نہیں دے سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کا آخرت میں اچھائی کا کوئی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. جو لوگ دنیا کے اندر غلط جا رہے ہیں اور ان کی پٹائی نہیں ہو رہی، سزا نہیں مل رہی، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل سزا دیں گے قیامت کے دن. قیامت کے دن جتنا دنیا میں ظلم زیادہ کرتے جائیں گے، اتنا ہی وہاں پھر حشر زیادہ برا ہوگا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کیا، یہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتے. اور ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا تڑپانے والا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مہلت ملی ہے تو یہ کوئی ان کے لیے اچھی ہے. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ان کو مہلت اس لیے ملی ہے تاکہ یہ اور زیادہ جرم کے اندر بڑھ جائیں. ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا. کافر لوگ اس اتنی بدماشی کرنے کے اندر یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھا ہے. یہ روزانہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو ختم کر دیں گے، فلسطین کو ختم کر دیں گے. اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے اندر، قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں فرما دیا کہ یہ کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مہلت ملی ہے تو یہ ان کے لیے کوئی اچھی ہے. نہیں، یہ اس لیے ان کو مہلت دی ہے کہ مجرم جتنے بڑھ کر کے جرائم کر سکتے ہیں کر لیں، آگے پھر رسوا بھی ہونا ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم، بڑا سخت. دوسری آیت کے اندر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بڑا سخت عذاب ہوگا، تڑپانے والا، دردناک. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہین، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. ایک ہوتا ہے صرف بیماری ہونا بس،
ایک ہوتا ہے بیماری کے ساتھ ساتھ اس کا چیخنا، چلانا، گدھے کی آوازیں نکالنا، یہ عذاب ہوگا ان ظالموں کے لیے جو دنیا میں جرم کرتے ہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتے کہ مسلمان بھی اپنے حال پر رہیں اور کچھ پتہ نہ لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جدا کر دیں پلیت کو پاک سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات کو چھوڑ نہیں دیتے۔ مرنے سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفائی ہوتی ہے، تطہیر ہوتی ہے، پھر گندا اچھے سے جدا ہو جاتا ہے۔ گندے کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، اچھے کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، پاک کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، پلیت کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کے یاروں دوستوں کے اندر یا عالمی حالات کے اندر ایسا آپ کو نظر آئیں گے، نام تو بڑا اچھا لیتے ہیں، باتیں بڑی پیاری پیاری کرتے ہیں، جب اسلام اور کفر کی بات آتی ہے تو وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک طرح سے تطہیر، پاکیزگی کا طریقہ کہ پتہ لگ جائے کہ کون ہے مجرم۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب پر واقف نہیں کرتے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو چاہتے ہیں اپنے رسولوں میں سے اس کو چن لیتے ہیں، پھر اس کو غیب کی خبریں وحی کر کے، قرآن نازل کر کے بتا دیتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاتے ہو اور اللہ کا خوف رکھتے ہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو آپ کے لیے اجر ہوگا بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی باتیں کسی کو سناتے بتاتے نہیں، ہاں جن کو چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں پتہ لگ جائے کہ کیا ہونا ہے، ہماری طرف قرآن نازل کیوں نہیں ہوتا، وحی کیوں نہیں آتی، یہ تمہارا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں غیب کی خبریں سناتے ہیں، اطلاع الغیب کرتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کی وحی آئی تھی، غیب کی اطلاع تھی، غیب کا الہام تھا، غیب کا القاء تھا، لیکن علم غیب پیغمبر کریم کو نہیں تھا۔ علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غیب کا مالک میں ہوں، جس کو چاہتا ہوں غیب میں سے کچھ خبریں دے دیتا ہوں، ورنہ علم غیب کے اندر میرے ساتھ شریک کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ظالموں کا، اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔